أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے آج کل کی جو تعلیم ہے اسکول کی اور ان لوگوں کی جو سازش ہے اس کے بارے میں مختصر بات آئی تھی. اور اپنا وقت ہو گیا تھا. ابھی مجھے اس کے بارے میں 2-3 باتیں بیان کرنی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی تلافی کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنا ایمان اور اپنی اولاد کا ایمان کس طرح بچانا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کو میں پیش کروں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، گزشتہ میں نے کہا تھا یہ جو عصری تعلیم ہے، ماڈرن ایجوکیشن، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، چاہے وہ عیسائی مشنری والی ہو، سب کا مقصد ایک ہے. اتنا یاد رکھنا، تعلیم مقصد نہیں ہے. بچے کو اونچا ایجوکیشن یہ دینا مقصود نہیں ہے. ایک ہی مقصد ہے، دین سے عداوت پیدا ہو جاوے، دین سے دور ہو جاوے، بیزار ہو جاوے، اللہ رسول سے بغاوت پیدا ہو جاوے. آدمی اگر مثال کے طور پر ہندو نہ بنے، مشرک نہ بنے، عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی باقی نہ رہے، صرف نام کا مسلمان ہو. مسلمان کی جو صفات ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت، سنتوں کی اتباع، عشق رسول، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، شکل اور سیرت کے اعتبار سے مسلمان ہونا، یہ سب ختم ہو جاوے، یہ مقصد ہے. آج دیکھو تعلیم والا جو ڈگریاں حاصل کرتا ہے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اس کی کیا حالت ہے؟ شکل سیرت صورت سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے.
انگریز لگتا ہے. انگریز کی جو تہذیب ہے، انگریز کا جو کلچر ہے، اسی کلچر میں ہمارا مسلمان لڑکا گل مل جاتا ہے. اس تعلیم کا نتیجہ. ہم نہیں دیکھتے اس کا چہرہ کیسا ہے، انگریز جیسا. مسلمان کی ترجمانی نہیں کرتا، اسلام کی پبلسٹی نہیں کرتا، انگریز کی کرتا ہے، یورپ کی کرتا ہے. ہمارا بچہ جو انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، جو بھی دنیاوی ڈگری حاصل کرتا ہے، ایک بچہ مجھے ایسا بتاؤ جو اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، سنتوں کی ترجمانی کرتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک اس کا خلیہ دیکھ لو، اس کا لباس دیکھ لو، اس کے بال دیکھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کی شکل صورت دیکھ لو، اس کی سیرت دیکھ لو، اس کی تہذیب دیکھ لو، اس کے اخلاق دیکھ لو، اس کا کھانا پینا دیکھو، اس کا بولنا دیکھو، اس کی سوچ دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو. سب انگریز. کامیاب ہو گیا انگریز. ایسی تعلیم لا لی ہے ہمیں. یہ کہا تھا باقاعدہ، چیلنج کیا تھا لارڈ میکالے نے. 100 سال پہلے کی بات میں بیان کرتا ہوں. کیا کہا تھا اس نے؟ یہاں کا گورنر تھا، رپورٹ لکھی تھی، انگلینڈ بھیجی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ ہماری کوشش ہے ہم ایسی تعلیم رائج کریں ہندوستان میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، کہ اس کالج میں، اسکولوں میں پڑھنے والا رنگ اور خون کے اعتبار سے ہندوستانی باشندہ ہو، لیکن سوچ کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انگریز ہو. ہم یہ چاہتے ہیں. ایسی تعلیم ہم رائج کرنا چاہتے ہیں، ایسی تعلیم ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. بس یہی مقصد تھا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. کتنے سالوں کی میں بات کرتا ہوں؟ 100 سال کی. اور آج کل تو دیکھو ہمارے بچے، ہماری بچیاں دیکھو، دیکھا نہیں جاتا، شرم آتی ہے، شرم کہ یہ مسلمان کی بچی. لباس کا دیکھو، جینس، جرسی. انا للہ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی بچی ہے، اچھے گھرانے کی بچی ہے، دیندار گھرانے کی بچی ہے. یہ تعلیم کا اثر. ایسی تعلیم کو خیر بات کہہ دو، ایسی تعلیم کے مقابلے میں ہمارا بچہ جاہل رہے زیادہ اچھا ہے، پسماندہ رہے، پیچھے رہ جاوے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارا بچہ بے حیا بن جاوے، بے ایمان بن جاوے، بد تہذیب بن جاوے، بد اخلاق بن جاوے، اللہ رسول سے بغاوت کرنے والا بن جاوے، ایمان اور اسلام سے عداوت کرنے والا بن جاوے، اور سنتوں سے دور ہو جاوے، سنتوں کی نفرت پیدا ہو جاوے. اگر اس تعلیم کا اثر ہے تو پھر بعد میں ایسی تعلیم کو خیر بات کہہ دو، سلام کر دو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا بچہ جاہل رہے، ناواقف رہے. یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں، اس لیے کہ اسلام پہلا ہے، مقدم ہے اسلام اور ایمان، بعد میں یہ دنیاوی تعلیم ہے. یہ تو ضروری ہے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا. لیکن ہمارا بچہ جب کالج میں جاتا ہے، انگریزی اور اسی طرح دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایمان اور اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، نماز دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، حیا کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے اور تعلیم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے. یہ تو حرام ہے. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ علم تو کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟
یہ علم نہیں ہے. اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، یہ علم نہیں ہے، یہ جنون ہے، پاگل پنا ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ پن. کیسے؟ علم کسے کہتے ہیں آپ کو پتا؟ ایک بات یاد رکھنا، علم کہتے ہیں جو انسانیت کا سبق سکھاوے. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ آپس میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کی خدمت ہو، تواضع ہو، حق اور باطل میں فرق کر سکے، صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے، اللہ کی محبت پیدا کر سکے. وہ علم عاشق رسول بناوے، وہ علم ہماری آخرت کو کامیاب کر دے، وہ علم ہمارے مقصد کو بتاوے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. اس کو بولتے ہیں علم. اور یہ جو آج کل جو علم ہے، جس کو ہم علم کہتے ہیں کالج کا، یہ علم نہیں ہے، یہ جنون ہے. اس لیے کہ یہ جو علم ہے کالج کا، اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا، وہ کیا سکھاتا ہے؟ اپنا مفاد سکھاتا ہے، مفاد پرستی، اپنی غرض، بس میرا مقصد پورا ہو، میری جیب بھر جاوے. تن پروری سکھاتا ہے، تن پرستی سکھاتا ہے، تن عیشی سکھاتا ہے کہ جس میں بس مجھے آرام ملے، میرا بنگلہ ہو جاوے، بہترین گاڑی ہو جاوے، بہترین بیلنس ہو جاوے، میں کئی کروڑوں کا مالک بن جاؤں، میں پوری دنیا کا سفر کرنے والا بن جاؤں. بس یہی مقصد ہے آج کل کی تعلیم کا. اس پہ علم نہیں بولتے، یہ تو جنون ہے، یہ دنیاوی نشہ ہے. یہ نشہ اترے گا مرنے کے بعد، تب پتہ چلے گا کہ ہم تو جنون میں مبتلا تھے، نشے میں ہم تو مبتلا تھے. لیکن اس وقت کا معلوم ہونا، پتہ چلنا سب بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کبھی افسوس منتے رہیں گے، خون کے آنسو بہاتے رہیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا مسلمانوں، میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کو، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو، چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، اور خاص کر کے عیسائی مشنریوں والا جو اسکول ہے نا، وہ تو بالکل بد تہذیب والا، بد عقیدے والا. اس کا کورس ہوتا ہے، اس کا نظام ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا. امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون عیسائی جو مسلمان بنی، اسلامی مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد. اور اسی طرح امریکہ کا ایک بڑا پروفیسر جو بعد میں مسلمان بنا، اس نے لکھا، اس کے مضمون کا خلاصہ جو لکھا نا، اس کا خلاصہ میں آپ سے کہتا ہوں. وہ مشورہ دے رہے ہیں دونوں، وہ جو خاتون مسلمان بنی عیسائی میں سے، اور وہ جو پروفیسر مسلمان بنا عیسائی میں سے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے پڑھ لیا، ہمارا تجربہ ہے کہ ان کی تعلیم کا مقصد واحد اور واحد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، بدعقیدہ بنا دیا جائے. مسلمان بچوں کو، اگر وہ مسلمان عیسائی نہ بنے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ مسلمان بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں دونوں، وہ اسلامی خاتون، مسلمان خاتون بھی لکھتے ہیں، وہ پروفیسر مسلمان جو عیسائی میں سے بنا وہ بھی یوں لکھتا ہے، ہم مشورہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ان عیسائی مشنری میں داخل مت کرو، ورنہ تمہارا بچہ عیسائی بن جائے گا. یہ خود مشورہ دے رہے ہیں امریکہ کا ڈاکٹر اور پروفیسر. اور امریکہ کی جو عیسائی خاتون بھی مسلمان بنی، وہ خود مشورہ دے رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کا پسماندہ رہنا، پیچھے رہنا اور تعلیم کے اعتبار سے ان پڑھ رہنا یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمارا بچہ بددین بن جاوے، بدعقیدہ بن جاوے، بد اخلاق بن جاوے، بے حیا بن جاوے، بے ایمان بن جاوے. آپ بتاؤ آج ہماری بچیاں کتنی بے حیا ہیں. کالج میں جا کے دیکھو، انا للہ غیروں کی گود میں بیٹھتی ہے. نہ پتا ہونے معلوم کر لو مسلمانوں، ہماری بچیاں تو جا رہی ہیں نا
یہ مشرکوں کی گود میں بیٹھتی ہے اور پیار کرتی ہے. کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ ان کے والیوں کی غیرت کہاں گئی؟ پہلے برداشت نہیں کر سکتا تھا مسلمان کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی بری نظر سے دیکھے، اس کی آنکھیں نکال دیتا تھا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہماری بچیاں ان کی گود میں بیٹھی ہے، پیار کر رہی ہے، غلط تعلق قائم کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا غیرت کا خون جوش میں نہیں آتا، اس کا ایمانی جذبہ جوش میں نہیں آتا. یہ کہاں گئی ہماری غیرت؟ یا اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے. یہ آج کل کی تعلیم کا اثر ہے. اسلام سے نکال دیا ہمیں، ایمانی غیرت ہماری ختم کر دی آج کل کی تعلیم نے. تو وہ مشورہ دے رہے ہیں پہلے جو عیسائی تھے، ارے ان کی تعلیم کا مقصد ہی ایک ہے بس. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 100 سال پہلے کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے دین کے خلاف، انسانیت کے خلاف. یہ تعلیم انسان نہیں بناتی. اس تعلیم کے ذریعے سے جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ غریب پر رحم نہیں کرتا. غریب کی جان چلی جاوے اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی ہمدردی نہیں. مجھے پیسوں سے فکر ہے، پیسے پہلے رکھو اس کے بعد آپریشن کیا جائے گا، پہلے پیسے رکھو اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے گا، پہلے پیسے رکھو اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کیا جائے گا، چاہے اس کی جان چلی جائے بیچارے کی. یہ آج کل کی تعلیم کا نتیجہ. تو آج کل کی تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ تن پروری، بس اپنی جیب بھرنا. کسی بھی طرح سے بس جیب بھرو، چاہے سامنے والا مجبور ہو، غریب ہو، رحم نہیں کھانے کا، معاف نہیں کرنے کا، اس کی جان چلی جائے کوئی فکر نہیں، کوئی شفقت نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی محبت نہیں. اور علاج کیسا؟ آپ کو پتا ہے آج کل کا علاج کیسا ہے؟ دوائیاں کیسی بن رہی ہیں؟ جان لیوا، زہریلے، کوئی فکر نہیں. یہ سب دوائیاں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں پوری دنیا میں کس کے قبضے میں ہے؟ ان لوگوں کے قبضے میں. سن لینا، پتہ نہ ہو تو یہود کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے. ان کا مقصد ہی یہ ہے بس پوری دنیا ہمارے قبضے میں رہے، ہم جیسی دوائی دیں ویسی استعمال کریں. ارے دوائیوں کا اثر نشہ، جان لیوا، سائیڈ ایفیکٹ، اور پیسے کتنے؟ 5 روپے کی دوائی 100 روپے میں، 1000 روپے کی دوائی 25,000 میں، 20,000 کی دوائی لاکھ روپے میں، 5,000 کا اگر کوئی کورس ہوتا ہے 2 لاکھ روپے میں، جو آپریشن ہوتا ہے 50,000 کا 10 لاکھ میں. یہ سب پروپیگنڈا ہے. بس اپنی تن پروری، اپنی تنیشی، جیب کاٹنا، کوئی ہمدردی نہیں. مسلمانوں، آج مسلمان بھی اس تعلیم کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. میں منع نہیں کرتا، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر مت بناؤ، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ انجینئر مت بناؤ اپنے بچوں کو، نہیں بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بناؤ. ایک لفظ میں کہتا ہوں بس، پہلے اس کو مسلمان بناؤ، اس کا عقیدہ پختہ کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، انسانیت کی ہمدردی پیدا کرو، انسانیت کی خیر خواہی پیدا کرو، اور خدمت کا جذبہ پیدا کرو، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کا جذبہ پیدا کرو، عاشق رسول بناؤ، پہلے نماز کا پابند بناؤ، اس کا عقیدہ مضبوط بناؤ، اس کے بعد تعلیم دو. کون نہ کہتا ہے؟ بہت ضرورت ہے. ارے یہ تعلیم تو یہ مسلمانوں کا کام ہے. یہ تعلیم تو پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھی، لیکن اندلس جب زائل ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں سے زوال ہو گیا اندلس کا، اس کے بعد سے یہ تعلیم کے ٹھیکیدار کون بنے؟ یہ ملحد، یہ دہری ہے، اللہ کے منکر، دین و مذہب کے منکر، کمیونسٹ، جن کو کہا جاتا ہے دین و مذہب کے دشمن، اللہ رسول کے دشمن.
ان کے ہاتھوں میں یہ تعلیم آئی کس بنا پر؟ تعلیم کا کورس کیسا ہے؟ ایسا ہی ہے جو دین سے آدمی کو دور کر دے، اللہ رسول سے دور کر دے، بدعقیدہ بنا دے، اور اسی طرح اپنی تن پروری ہی کی فکر ہو، کسی سے ہمدردی نہ ہو۔ جب سے ان کے ہاتھوں میں یہ تعلیم کی بات دور ان کے ہاتھوں میں آئی، تب سے پوری دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے۔ ہر ایک یہ فکر میں ہے بس میں مالدار بن جاؤں، بس میرا مفاد، میری غرض پوری ہو، دوسروں کے لیے ایثار نہیں، دوسروں کے لیے قربانی نہیں۔ یہ سب گیا جب سے اسلام اور مسلمانوں کے قبضے سے یہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں سمجھو تو پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اور یاد رکھنا خاص کر کے بچوں کی طرف توجہ دو۔ ان غیروں کی نظر ہماری بچیوں پر ہے، پورے ہندوستان مشرکین ہندو کی نظر ہماری مسلمان بچیوں پر ہے۔ یا اللہ کیسے حالات ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کتنی ہماری مسلمان بچیوں کو اٹھا کے لے گئے، کتنی ہماری مسلمان بچیوں کو مشرک بنا دیا، نکاح کر لیا، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، شاباشی دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان بیدار نہیں ہوتا، مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی نہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ، لڑکیوں اور لڑکیوں کی مکس تعلیم، خلق ملک والی تعلیم میں ہم اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اسکولوں میں، کلاسوں میں، کالجوں میں، کتنے ہوس خور کتے ہماری بچیوں پر ہوس کی نظریں اور ہوس کی نگاہیں دوڑاتے ہوں گے، کتنی مطلب کہ ہماری بچیاں بے حیا بن رہی ہے۔ یہ کالج میں جا کر آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے، لیکن پھر بھی نشہ نہیں اترتا اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھانے کا۔ اتنے بے حیا ہو چکی ہے، شاید کوئی پاک دامن ہو، ہزار میں نہیں شاید ہزاروں میں ایک پاک دامن ہو، سب بے حیا ہو چکی ہے، سب کا پاک دامنی کا جو دامن تھا تار تار ہو چکا ہے، کسی پر آپ نشاندہی نہیں کر سکتے یہ بچی ایماندار ہے، یہ بچی دیندار ہے۔ آج ہماری بچیوں کا پسند کا معیار آپ کو پتا ہے، افسوس کی بات ایک دم مجھے یاد آئی، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے، 25 سال 30 سال ہو چکے، 35 سال، جب وہ کہتے ہیں ذرا اچھا ہمارا کوئی رشتہ ہو تو دیکھنا، تو جب دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے معلوم؟ داڑھی والا نہیں چاہیے، کرتا والا نہیں چاہیے، ٹوپی والا نہیں چاہیے، نمازی نہیں چاہیے، جینس جرسی والا ہو، کلین شیو ہو، اچھے ہیئر سٹائل والا ہو، اور گاڑی والا ہو، اچھی نوکری والا ہو، اب چاہے وہ حلال ہو حرام ہو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آج ہماری بچیوں کی پسند کا معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، داڑھی سے نفرت ہے، سنتوں سے نفرت ہے، تو ہماری بچیوں کا ایمان کہاں رہا؟ جو بچی ایسا کہتی ہونے پھر سے کلمہ پڑھا دینا، نکل گئی ایمان میں سے۔ اچھے اچھے گھرانے کی دیندار جس کو لڑکیاں کہی جاتی ہیں، ان کا پسند کا معیار اکثر دیکھا گیا، میرے ساتھ خود ایسا ہوا، مجھے کہا کہ ذرا دیکھنا مولانا کوئی اچھا لڑکا ہو، میں نے دکھایا تو داڑھی تھی، وہ لڑکی آئی پردے میں رہتی تھی، لیکن یہ دنیاوی تعلیم کا اثر، جب دیکھنے آئی پہلی نظر میں نہ کہہ دیا اس کی تو داڑھی ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ آج سنت پسند نہیں ہے، یہ شکل سنت کی پسند نہیں ہماری بچیوں کو۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ تعلیم کا اثر ہے، یہ کالج کا اثر ہے، پھر بھی ہمارا نشہ اترتا نہیں۔ یہ قصور بچیوں کا نہیں ہے، تمہارا اور میرا ہے، والیوں کا ہے، ان کو نشہ ہے کالج کی تعلیم کا۔ ہماری بچیاں ان پڑھ رہ جاوے گی، پیچھے رہ جاوے گی، انگریزی نہیں آئے گی، کمپیوٹر نہیں آئے گا، ہماری بچی 2 آدمیوں میں بول نہیں سکے گی، فارورڈ نہیں ہماری بچی۔
ہماری بچی اگر فورن میں تو میں یوں کہہ سکوں، ارے ہماری بچی تو انگلینڈ میں پڑھ رہی ہے، کینیڈا میں پڑھ رہی ہے، رشیا میں پڑھ رہی ہے، امریکہ میں پڑھ رہی ہے، بس ایک شہرت کے خاطر، لیکن وہاں کیا گل کھلاتی ہے پتہ ہی نہیں۔ بھلا نوجوان لڑکی انگلینڈ میں اکیلی کیسے رہتی ہوگی بتاؤ؟ تمہاری عقل کہاں گئی مسلمانوں؟ کیا اللہ نے عقل چھین لی؟ اتنا بھی پتا نہیں کہ نوجوان لڑکی اکیلی انگلینڈ میں ہے، اکیلی کینیڈا میں ہے، وہ بورڈنگ میں کیا کرتی ہوگی، وہ کالج میں، کلاس روم میں، اجنبی صاحب، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہیں بھائی ہے نہیں باپ ہے، کوئی نہیں ہے، کیا گل کھلاتی ہوگی؟ نوجوان لڑکی ہے، اس کا بھی ایک تقاضا ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہے، اس کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، اس کی راتیں کیسی گزرتی ہوگی؟ موبائل آزاد، جس سے تعلق کرنا ہو بے تکلف۔ ہماری بچیاں وہاں گئی، دکانوں میں کام کرتی ہیں، اب دکانوں میں کون کام کرتے ہیں؟ اجنبی مرد، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ مسلمانوں ذرا بیدار ہو جاؤ، یہ آج کل کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ بے حیا تو ہو چکی ہے، بے ایمان بھی ہو چکی ہے، مشرک تو ہو چکی ہے، عیسائی تو ہو چکی ہے، اپنا مقصد پورا ہوا، کیا کرے لڑم گزشتہ جیسا ہی جو مجھے بات کہنی تھی وہ بھی باقی رہی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں ایک دو مثال دیتا ہوں، وقت ہو گیا اس لیے پورا کرنا ہی پڑے گا، ایک دو میں مثال دیتا ہوں۔ یہ عیسائی مشنری جو اسکول ہے نا، اس کی تیسری جماعت کی ایک بک ہے، پرتھم ان ریڈنگ ایسا کچھ نام ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ دیکھو بچوں کا ذہن سادہ ہوتا ہے، ان کو کس طرح مطلب کہ بدعقیدہ بنایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں کس طرح اللہ سے دشمنیاں اور اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس سے دور کیا جاتا ہے۔ اتنا سویٹ پوائزن ہے، میٹھا زہر، پتہ بھی نہ چلے، پلا بھی دیتے ہیں اور آدمی مر بھی جاتا ہے اور شوق سے پیتا ہے۔ تو تیسری جماعت کی جو بک ہے نا، اس کے اندر ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ اس میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، یہ جو کانوینٹ اسکول جس کا بہت شوق ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھنا، میں نے کہا تھا نا گزشتہ 2024 کا ایجنڈا بڑا خطرناک ہے، اللہ ان کو ناکام فرماوے۔ ارے دعا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط بناؤ، نماز کی پابندی کرو، کلام مسجد کو سینے سے لگاؤ، اپنے بچوں سے کہو تلاوت کرے، پابندی سے دعا کریں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور دعا کریں، اللہ سے مدد مانگے۔ یہی رستہ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ایمان بچانے کا۔ ہمارا بھی ایمان بچانا ہے، بچوں کا ایمان بچانا ہے، سن لینا، معمولی مت سمجھنا ان باتوں کو۔ ہاں تو کیا ہے اس ٹاپری کے اندر معلوم؟ بک کے اندر مختصر میں آپ کو واقعہ بتاؤں۔ ہاں ایک بات میں کہوں، یہ جو 2024 کا ایک ایجنڈا کیا ہے، ایک تو میں نے گزشتہ کہا تھا ہر اسکول میں جو گورنمنٹ اسکول ہوگا اس کے اندر سرسوتی دیوی کا پتلا لگایا جائے گا، سب کو جھکنا پڑے گا کہ یہ علم دیتا ہے۔ یا اللہ کیا ہوگا ہمارے بچوں کا؟ بعض اسکولوں میں لگا بھی دیا، یہ کہتے ہیں، یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن لگا دیا، شروع ہو گیا۔ اور دیکھنا کیسا کورس آ رہا ہے، مندروں کی باتیں، مسجد سے دور کی باتیں، گنپتیوں کی باتیں، گیتا کے مضامین حرام ہیں۔ جب تورات اور بائبل کے مضامین کو پڑھنا حرام ہے تو گیتا تو پتہ نہیں کیا حرام ہے۔ اور انہوں نے کیا چال بازی کی معلوم؟ کہ اس سبجیکٹ میں اگر آپ پاس ہوں گے تو آپ کو ترقی دی جائے گی، اگر اس سبجیکٹ میں آپ پاس نہیں ہوئے تو ترقی نہیں۔ تو آپ بتاؤ گیتا میں کتنی محنت کرنی پڑے گی مسلمان بچے کو جو حرام ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، ہمارے بچے کافر بنے، مشرک بنے، اس سے پہلے ہم بھی بیدار ہو جائیں، بچوں کو بھی جگاؤ اور بچوں کے دل میں نفرت پیدا کرو کفر و شرک کی۔ اے بچے اپنی جان دے دینا لیکن ایمان نہ دینا، کچھ بھی ہو جاوے اللہ رسول کو ناراض مت کرنا۔ ارے بالیو تم بھی اس بات کی فکر کرو، کچھ بھی ہو جاوے ہمارا بچہ ان پڑھ رہے کوئی حرج کی بات نہیں، ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارا بچہ بددین بن جاوے، مشرک ہندو عیسائی بن جاوے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ایسا جذبہ بناؤ۔ تو کیا ہے تیسری اسکول میں، تیسری جماعت میں، اس بک کے اندر ایک مختصر میں آپ کو واقعہ بتاؤں کس طرح وہ زہر
پلاتے ہیں بچوں کو شرک کا، اپنے عیسائی مشنری کا بچوں کے دل میں کس طرح اتارتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لکڑ ہارا تھا، جنگل گیا لکڑیاں کاٹنے، ایک حکایت لکھی ہے اس نے انگریزی میں، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ لکڑیاں کاٹنے گیا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا، کلہاڑی ایک دم سے ہاتھ میں سے گر گئی اور ندی وہاں تھی اس میں گر گئی، تو اتنے میں یہ پریشان تھا، غریب تھا، اس کے بعد صرف ایک کلہاڑی تھی، اتنے میں کیا ہوا، سورج کا خدا نیچے آیا، اپولو، لو سب سے پہلے دل میں بچہ، بالکل کیسا ہے بچہ، سادہ لو، اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، جو پہلے لکھا جاوے گا، پہلے اس کے دل نشین کیا وہی جم جاوے گا پوری زندگی۔ تو سب سے پہلے چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، اس کے دل میں بٹھایا گیا کہ سورج بھی تو خدا ہے، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، سورج ہماری مدد کرتا ہے، سورج ہمارے لیے نیچے اترتا ہے، تو وہ سورج کا خدا نیچے آیا، اپولو اس کو بولتے ہیں، سورج کے خدا کو بولو کیا بولتے ہیں، اپولو، یہ اپولو ٹائر ہے نا، یہ سورج کے خدا کے نام سے رکھا، تو کہا کہ اپولو نیچے آیا اور دریا میں سے وہ کلہاڑی نکالی اور اس کی مدد کی۔ دیکھو اب بچے کے دل میں کیا بیٹھے گا بتاؤ، کیا خیالات آئیں گے کہ اللہ تو نیچے بھی آ سکتا ہے، اللہ تو انسانوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، انسانوں سے بات بھی کر سکتا ہے، ارے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ انسانوں کی خدمت کرے، اللہ انسانوں کا محتاج ہے، ارے اور اللہ ایسا ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، حالانکہ یہ سب عقیدے غلط ہے، اسلام کے خلاف عقیدے، ہم دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے، ارے سورج تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی، یہ بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ مخلوق، اب آپ ہی بتاؤ بچے کے دل میں کیا بیٹھے گا، مشرک ہو گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی طرح پہلی جو جماعت ہے، ایک بچہ لیسن کر رہا تھا تو میڈم نے ایک سوال دیا تھا، کیا سوال تھا معلوم، ہو از گاڈ، اللہ کون ہے، تو بچے نے کیا جواب لکھا تھا پتا، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی اللہ ہے۔ کیوں، وہاں سکھایا یہ تو، کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گوڈ کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں، تو یہی سکھایا کہ ہمارا باپ ہی گوڈ ہے، ہمارا باپ ہی اللہ ہے۔ آپ ہی بتاؤ وہ بچہ کہاں ایمان گیا اس کا، ایسی ایسی باتیں۔ ایک اور مختصر میں بات کریں، ایک مختصر واقعہ، ایک دیندار گھرانے کی عورت تھی، 2 بچے عیسائی مشنری میں پڑھتے تھے، ایک مرتبہ وہ کسی مولانا کے پاس جا رہی تھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، دیندار تھی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا عالم کے پاس جاتی، تو وہ جا رہی تھی تو رستے میں 2 بچے بھی ساتھ میں تھے، وہ عورت جا رہی تھی اپنے کام میں تھی، تو بچے ایک دم سے پیچھے رہ گئے، تو اس نے آگے پیچھے دیکھا میرے بچے کہاں، تو دیکھا دور مطلب کہ کھڑے ہیں، تو ایک عیسیٰ یا مریم علیہ السلام کا پتلا تھا کسی دکان کے پاس، کسی رستے پر، تو وہاں میرے بچے گھٹنے ٹیک کر اس طرح جھک رہے ہیں۔ دیکھا ماں نے، ماں کے ہوش اڑ گئے، ماں پسینہ پسینہ ہو گئی، ایک دم سے جلدی سے گئی، زور سے ہاتھ پکڑا اور 2 تماچے مارے دونوں بچوں کو۔ کہا شرم نہیں آتی، تم مسلمان ہو، اس طرح تم پتلے کے سامنے جھک رہے ہو، یہ تو شرک ہے، آپ کافر ہو گئے۔ کہ امی جان ہم نے برا کیا کیا، بغور سننا، دیندار گھرانہ ہے، باپ پردہ عورت تھی، علماء سے تعلق، مسئلہ پوچھتی تھی، دیندار گھرانے کی عورتیں، وہ گھرانے کی 2 بچے، ان بچوں نے کیا کہا، اما جان ہم نے برا کیا کیا، ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں ایسا، ہم روزانہ اسکول میں، عیسائی مشنری اسکول میں عیسیٰ کا پتلا ہے، روزانہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، عیسیٰ مدد۔ یا اللہ کہاں گئے ہمارے بچے ایمان میں سے، رخصت ہو گیا ایمان۔ اس لیے ذرا چوکن نہ ہو، پھر کبھی آئندہ جو بات مجھے کہنی تھی ابھی باقی رہی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے بچوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور آئندہ جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی بس مدد فرما لے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے کمزور ہیں ہر اعتبار سے، اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔